بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری اماں نے آج تک مجھے کسی کے سامنے نہ جانے دیا اور گھر پر ہی چھپا کر رکھتی تھی۔ اکثر ماموں ہمارے گھر آتے تھے اور اماں سے کہتے کہ اسے چھوڑو، یہاں پر میرے ساتھ چلو، تو اماں کہتی ہے ابھی ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر میں حیران رہ جاتی کہ آخر ماموں ایسا کیوں کہتے ہیں۔ ایک دن اچانک ماموں گھر آ کر میرا نکاح کرنے لگے۔ میں اپنا دولہا دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تو ایک آدمی مجھے اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے رونقیں کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی مجھے۔ ناظرین، کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک لازمی سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں۔ میرا نام اقرا ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میں جب سے جوان ہوئی ہوں تب سے قیدیوں کی طرح گھر میں زندگی بسر کر رہی ہوں۔ میری اماں میرے ساتھ ہر حوالے سے اچھی تھی، مجھے اچھے کھانے کو دیتی، اچھے پینے کو دیتی، مگر مجھے کہیں جانے نہ دیتی اور نہ ہی مجھے کسی کے سامنے آنے دیتی۔ میرا ابا حیات نہیں تھے، ہمارے گھر کا خرچہ زیادہ تر میرے چھوٹے ماموں ہی چلاتے تھے۔ میری امی کی اور ان کی آپس میں اچھی دوستی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب ماموں اور اماں کمرے میں بیٹھ کر آپس میں سرگوشی انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ تم اس لڑکی کے پیچھے کیوں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ میں تمہیں کہتا ہوں اس گھر میں چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، تمہیں فائدے میں رہوں گی، تم فائدے میں رہو گی۔ میں ابھی نہیں جا سکتی، تمہیں کچھ دن صبر کرنا ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا تو ہم لوٹ جائیں گے۔ امی اور ماموں کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ ماموں کیوں امی کو مجھ سے یہیں چھوڑ جانے کی بات کرتے ہیں؟ میں ان کی بیٹی ہوں، ان کی ذمہ دار ہوں۔ پھر ماموں امی کو کہنے لگا کہ اس کا جلدی نکاح کر دیتے ہیں، اگر تمہاری مرضی ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ شام کے وقت ایک آدمی آئے گا، اس سے مل کر اقرا کے حوالے سے بات کر لینا۔ مجھے یقین ہے تم ٹھیک طرح سے فیصلہ لو گی، ہر بار کی طرح اس بار جذبات سے نہیں اپنے دماغ سے سوچو گی۔ اور ماموں ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ ماموں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، تو امی کہنے لگی وہ تم سے ناراض ہیں، اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ میں مارکیٹ سے سبزی لینے جا رہی ہوں، کچھ دیر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ امی مجھ سے جھوٹ بول کر گھر سے نکل گئی اور جاتے ہوئے گیٹ پر باہر سے تالا لگا گئی۔ گھر میں اکیلے بیٹھ کر میں بلا وجہ رونے لگی۔ مجھے امی اب امی نہیں لگتی تھی۔ جب سے ابا کا وفات ہوا تھا وہ مجھ سے غیروں جیسا برتاؤ کرتی تھی۔ امی کو گھر سے گئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے تھے، دن سے رات ہونے والی تھی، مگر امی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے اندھیرے سے خوف آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میری روح جسم سے پروان ہو جائے گی۔ میں صحن میں بیٹھی تھی جب مجھے تالا کھلنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر دروازے کے پاس آئی، مجھے معلوم تھا وہاں امی ہی ہوں گی۔ امی کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور امی کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جس میں سارے لڑکے تھے۔ میں تھوڑا سا ڈر گئی۔ امی ان لوگوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور میرے بازو سے پکڑ کر کمرے میں مجھے لے گئی اور کہنے لگی آج تمہارا نکاح ہے، خاموشی اور بنا کسی تماشے کے یہ نکاح کر لینا، مگر آپ نے تو کبھی بھی میرے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور آج اچانک نکاح کی بات کر رہی ہیں۔ میں کیسے کسی انجان شخص کے ساتھ نکاح کر لوں؟ مجھ سے نہیں ہوگا یہ۔ میں نے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امی نے مجھے میرے بالوں سے مضبوطی سے پکڑ کر اور کہنے لگی کہ اس طرح نکاح کرو جس طرح میں تمہارے باپ کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی خراب کی تھی۔ اب حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امی کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی مجھے زبردستی لے گئی اور مولوی صاحب کو نکاح پڑھنے کو کہا۔ نکاح کے بعد جب میں نے اپنے دولہا دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو ایک بوڑھا شخص تھا، اسے دیکھ کر میری آنکھیں بند ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں جب ہوش میں آئی تو خود کو ایک کمرے میں پایا جہاں ہر طرف گلاب کے پھول تھے۔ میں سمجھ گئی کہ اب اس کمرے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر میں اس بوڑھے شخص کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرنے والی تھی۔ مگر جب وہ کمرے کے میں داخل ہوا، ایک نوجوان لڑکا شیروانی پہنے اندر آیا۔ میرا نکاح تو ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ہوا تھا، پھر یہ جوان لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس لڑکے کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میرے رونقیں کھڑے ہو گئے۔
تم کون ہو لڑکے اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے جاننے دو۔ میں نے ایسا لہجے میں کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ دیر پہلے تو ہمارا نکاح ہوا ہے۔ اس لڑکے نے میرے قریب آتے ہوئے یہ کہا اور پھر میرا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ مگر جب میرا نکاح ہوا تھا وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ میں نے گھبرا کر اور بیڈ سے اترنے لگی مگر اس نے مجھے اترنے سے روک دیا اور پھر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ میرا شوہر تھا یا کوئی اور میں نہیں جانتی تھی، مگر اس نے جو کام کیا تھا وہ شوہر والا تھا اور وہ رات بھر میرے ساتھ زبردستی کرتا رہا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہنے لگا، تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ میں تمہیں حاصل کرنے کا خواہش مند تھا مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں تمہیں کیسے حاصل کروں گا۔ مگر دیکھو میری محبت سچی تھی، اسی لیے تمہارے ساتھ وہ سب کر چکا ہوں جو کرنے کا خواہش مند رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس لڑکے کی بات پر میں نے جواب دیا، میں تمہارے شوہر کا ملازم ہوں، تمہاری ماں نے تمہیں 20 لاکھ میں بیچ دیا ہے۔ اس لڑکے کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میری ماں نے میرے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتی ہیں؟ مگر ابھی اور سچ سننا باقی تھا۔ اس نے کہا کہ نکاح کے بعد جب تم اپنے شوہر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، تمہارے شوہر کو لگا کہ اگر وہ آج کی رات اپنی جگہ مجھے اپنی جگہ بھیج دے پھر وہ خود بعد میں تمہیں سچ بتا دے گا۔ وہ تمہارا شوہر ہے مگر میں تم سے 3 سال سے محبت کرتا ہوں اور تم نے تو دیکھا ہے میں خوش ہو گیا ہوں اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ رات گزار لی۔ مگر یقین کرو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا میرے ساتھ لیٹ گیا۔ میں نے دھکا دے کر اسے خود سے علیحدہ کیا۔ وہ میرے لیے نامحرم تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میری ماں نے 20 لاکھ روپے کی خاطر اپنی سگی اولاد کو آگ میں پھینک دیا۔ وہ لڑکا میرے قدموں میں بیٹھ کر التجا کرنے لگا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا اور وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ اس میں ایک بوڑھا شخص کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ دوسرا لڑکا میرے شوہر کے سامنے مجھے بوسے دینے لگا اور بولا، تم نے مجھے بنا کسی وجہ کے غلام بنا دیا تھا۔ آج تمہاری بیوی کے ساتھ رات گزار کے میں نے اپنا حساب برابر کر لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ہنس پڑا۔ مجھے استعمال شدہ بیوی نہیں چاہیے۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا مگر بے سہارا ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اپنی عزت کے دن وہیں پورے کیے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے شادی اس نے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی اور میری بہتری تھی۔ میں اب خوش ہوں، اپنی زندگی میں مگن ہوں، اپنی ماں کے دیے ہوئے۔ آج بھی دکھ میرے دل میں زندہ ہے۔